وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو ہم نے جو پیدا کیا ہے وہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں وہ بھلا دی گئیں۔ لوگ اس قدر جاہلیت کے اندر آ چکے تھے، پورے عالم کی بات کر رہا ہوں، چاہے یمن ہو چاہے ایران ہو، کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں تھا کہ جو سیدھی راہ پہ چل رہا ہو۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ نبی پاک علیہ السلام کی اس دنیا جہان میں ولادت ہو گئی۔ آپ نے ایپیسوڈ اول میں سنا ہوگا کہ کس طرح نبی پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، کیسے ماحول میں پوری دنیا کس انداز میں تھی، بالخصوص جو ملک عرب تھا وہ کیسے حالات میں گزر رہا تھا۔ ان حالات میں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور یہ نام اپنی طرف سے سوچ کے نہیں رکھا، بلکہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام میرے پیٹ میں تھے تو فرشتے میرے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کا نام احمد ہے۔ اللہ اکبر! نبی پاک علیہ السلام کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا، اور حضرت عبد المطلب نے آپ کا جو نام رکھا، آپ کے دادا ہیں، انہوں نے آپ کا نام رکھا محمد۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے محمد نام کیوں رکھا ہے؟ حالانکہ جو عرب کے قبائل تھے ان کا انداز تھا کہ وہ اپنے خاندانی نام رکھا کرتے تھے، اپنے دادا، پردادا وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا کہ اس طرح سب سے ہٹ کر محمد نام کیسے رکھا؟ عبد المطلب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ نام اس وجہ سے رکھا ہے کیونکہ یہ پوری دنیا کی تعریف کا مرکز ہوگا، کیونکہ محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، اور نبی پاک علیہ السلام کی پوری دنیا کے اندر 1400 سال کے بعد بھی آج تک تعریف چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے 7 دنوں کے بعد حضرت عبد المطلب نے ایک دعوت کی، تمام قریش کو بلایا، قربانی کی، اور سب کی ایک اچھے انداز میں 7 دنوں کے بعد دعوت کی۔ 7 دنوں تک آپ کو ابو لہب کی لونڈی سویبیہ دودھ پلاتی رہیں۔ قریش کے قبیلوں کا یہ انداز تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجا کرتے تھے، اور وہاں پر ان کے جو بچپن ہے وہ گزرا کرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو دیہات کے اندر تھا وہ ان کی غذائی طاقت جو تھی وہ مضبوط تھی، تاکہ یہ ان کے بچے وہاں پہ جائیں تو ایک اچھی غذا کھائیں اور ان کی جسمانی طاقت زیادہ ہو، اور آب و ہوا گاؤں کی اچھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہاں پر بھیجتے، اور ان کو آب و ہوا اچھی ملتی تو ان کی جسمانی طاقت زیادہ اچھی ہوتی۔ اور بالخصوص جو ملک عرب میں دیہاتی لوگ تھے، ان دیہاتوں کی جو عربی لینگویج تھی وہ فصیح و بلیغ ہوا کرتی تھی، جبکہ شہروں کے اندر اتنی فصیح و بلیغ لینگویج نہیں ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے وہ بھیجا کرتے تھے کہ ان کے بچوں کی جو بولی ہو، عربی ہو، وہ فصیح و بلیغ، فصیح و بلیغ کہتے ہیں ایک جامع معنی، اچھے انداز میں بولی جائے۔ اب اس وجہ سے اب نبی پاک علیہ السلام کی پرورش بھی کسی دیہات کے اندر ہونی تھی، تو بنو سعد کے قبیلے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میں آپ کے گھر میں آئی اور نبی پاک علیہ السلام لے کر جانے کے لیے آئی تو میں نے جیسے دروازہ کھولا دیکھا کہ ایک سبز کپڑا بچھا ہوا ہے، اور سبز کپڑے کے اوپر نبی پاک علیہ السلام ایک سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں جیسے آئی اور آپ علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں جیسے لیا اور آپ کے سینے پر میں نے جیسے ہاتھ رکھا تو نبی پاک علیہ السلام مسکرانے لگے، اور آپ نے اپنی سرمنگی آنکھیں آہستہ سے کھولیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے انوار نور نکل رہے ہیں،
اور فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ رہا نہ گیا، میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ایک بوسہ دیا اور اپنے سینے سے لگا لیا، اور جب میں آپ کو دودھ پلانے کے لیے بیٹھی تو فرماتے ہیں کہ میرے دودھ میں اتنی برکت ہو گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پورا دودھ پیا، اور آپ کے جو حقیقی بیٹے تھے عبداللہ، انہوں نے بھی پیٹ بھر کر پیا اور دونوں سو گئے۔ اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر جا رہی تھیں تو جاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں آ رہی تھی تو جو میرا خچر تھا وہ بہت لاغر تھا، یعنی کہ چلنے میں بہت سست تھا۔ میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جا رہی تھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں خچر ایسا چست ہو گیا، ایسے اس کے اندر طاقت آ گئی کہ وہ سب جانوروں کو پیچھے چھوڑ کے آگے جا رہا تھا۔ اور جب آپ قبیلے میں پہنچیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کی ایسی برکتیں ہوئیں کہ آپ کے گھر کے اندر صرف 7 بکریاں تھیں، اور 7 بکریوں کے دودھ میں اتنی برکت ہوئی کہ فرماتے میرا ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اور یہ جو 7 بکریاں تھیں، یہ 7 بکریوں سے 700 بکریاں ہو گئی تھیں، اور بھی بہت ساری برکتیں اس گھر کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیتے رہے۔ اور ایک دن کیا ہوا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے کچھ جو پڑوسن تھیں وہ آئیں اور کہنے لگیں کہ اے حلیمہ، تو ساری رات اپنے گھر میں چراغ روشن کرتی ہے، ساری رات تیرے گھر سے روشنی آ رہی ہوتی ہے، کیا تو ساری رات آگ جلا کے بیٹھی ہوتی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آگ کی آپ کو روشنی نظر آتی ہے، یہ جو کوئی چراغ نظر آتا ہے، یہ کوئی آگ یا چراغ نہیں ہے، بلکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے کی رونق و روشنی ہوتی ہے، جس سے ساری رات میرا گھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے روشن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی برکتیں ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب 2 مہینے کے تھے، 2 مہینے کے، تو آپ گھٹنوں کے بل چلنے کے قابل ہو گئے تھے۔ گھٹنوں کے بل، جیسے بچے چلتے ہیں نا شروع میں، تو اس طرح گھٹنوں کے بل 2 مہینے کی عمر میں 2 مہینے کی عمر میں چلنے لگے تھے، اور 3 مہینے کی عمر میں آپ آہستہ آہستہ کھڑے بھی ہو رہے تھے۔ بچہ جیسے شروع میں کھڑا ہوتا ہے نا، کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف 3 مہینے کی عمر میں آہستہ آہستہ کھڑے بھی ہو جاتے تھے، اور 4 مہینوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیوار وغیرہ کے ساتھ ہاتھ لگا کر یوں چو طرف چلا بھی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور 5 مہینوں کی عمر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بالکل چلنے کے قابل ہو گئے تھے، بالکل چلنا، جیسے بڑا ایک بندہ چل رہا ہوتا ہے، اس طرح 5 مہینوں کی عمر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلا کرتے تھے۔ اب 6، 7 اور 8 مہینوں کے ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنا بول لیا کرتے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آ جایا کرتا تھا، یعنی کہ بچہ جیسے شروع میں بولتا ہے تو کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ 8 مہینوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنا بول لیا کرتے تھے کہ ہمیں سمجھ میں آ جایا کرتا تھا۔ اور جب 9 مہینے کے ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اچھے انداز میں فصیح کلام کرنے لگے تھے 9 مہینوں کی عمر میں۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، 2 سال مکمل ہو گئے، اور 2 سالوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب بکریاں جیسے چراتے تھے تو ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ، وہ آئے اور کہنے لگے کہ امی جان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا برکت ہے کہ جہاں بھی جاتا ہے تو وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، مطلب کہ وہاں پہ سبزے اگ جاتے ہیں، اور جہاں پر بھی جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دھوپ نہیں لگتی، اوپر سے
ایک بادل آپ پہ سایہ کیے ہوئے ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور جس جگہ بھی جاتے ہیں وہاں پر برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک دن آپ بکریاں چرا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، سب یوں بکریاں چرا رہے تھے کہ دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں، سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نورانی چہرے ہیں۔ وہ آئے اور نبی پاک علیہ السلام کو لے گئے اور نبی پاک علیہ السلام کو سیدھا لیٹا دیا، اور وہ بچے بھی دیکھ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ان لوگوں نے یہ سینہ مبارک نبی پاک علیہ السلام کا چاک کیا، نبی پاک علیہ السلام کا سینہ چیرا، جس کو شق صدر بھی کہتے ہیں، اور وہاں سے دل نکالا اور اس دل کو آب زمزم کے پانی سے دھو کر اور وہیں پر رکھ دیا۔ یہ بچے جیسے دیکھ رہے تھے، بچے گھبرا گئے، وہ بھاگتے 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 اپنے گھر پہنچے اور اپنی امی حضرت حلیمہ سعدیہ کو کہنے لگے کہ یہ اس طرح واقعہ ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی آئیں اور نبی پاک علیہ السلام کو جیسے دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ یہ اس طرح ہوا ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئیں، اور اس وجہ سے فرمایا کہ میں اب ان کو ان کی والدہ کے پاس لے جاتی ہوں۔ اب نبی پاک علیہ السلام کو ان کے پاس لے کر تو جا رہی تھیں، لیکن دل کے اندر یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام اور بھی ان کے ہاں رہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے پرورش کے لیے آئے تھے، تو اب ان کو ان کی حقیقی ماں تک، نبی پاک علیہ السلام کی امی جان حضرت آمینہ تک تو پہنچانا ہی تھا۔ اب جب لے کر جا رہی تھیں، لیکن دل کر رہا تھا کہ یہ رہیں میرے پاس، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اسی دنوں مکہ کے اندر ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا، کوئی مرض پھیلا ہوا تھا۔ تو جیسے پہنچی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت آمینہ کو اس بات پر قائل کر لیا کہ میں ابھی نبی پاک علیہ السلام کو لے کر جاتی ہوں، کیونکہ جو ہے وہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس طرح ایسا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کو کچھ نقصان ہو جائے۔ اس وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ نبی پاک علیہ السلام کو اپنے قبیلے میں دوبارہ لے کر گئیں، اور 2 سال تک مزید آپ ان کے قبیلے میں رہے۔ 4 سال کے بعد نبی پاک علیہ السلام کو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس دے گئیں۔ اللہ اکبر، کیسے بچپن کے واقعات ہیں نبی پاک علیہ السلام کے، کیسی برکتیں ہیں نبی پاک علیہ السلام کی۔ نبی پاک علیہ السلام شروع سے ہی اچھے اخلاق والے، اچھی عادات والے تھے۔ آپ کو جب بنو سعد میں تھے تو بچے آپ کو کھیلنے کے لیے جب بلاتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام شروع سے ہی ایک اچھے اخلاق و عادات والے تھے، فضولیات سے بچنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب انشاءاللہ عز و جل جو تیسرے ایپیسوڈ میں ہم پھر نبی پاک علیہ السلام کی جو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی جو حقیقی والدہ ہیں، ان کے پاس کتنا عرصہ رہے، ان کے ہاں کیا کیا واقعات ہوئے، اور کب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہوا، انشاءاللہ عز و جل ایپیسوڈ نمبر 3 میں انشاءاللہ یہ ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو قائم و دائم فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں آگاہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔